حسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا، تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی۔ میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے۔ تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں۔ تو یہ دو مختلف، ایک مٹیریلسٹ وے آف لائف ہے اور دوسرا اسپریچول وے آف لائف ہے۔ تو میں تو اس لیے آیا تھا پولیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے۔ تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے۔ آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے۔ خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا، یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے۔ دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے۔ انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی، جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ہے انصاف۔ یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں، لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھیں۔ تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا، اور تب میں پولیٹکس میں آیا تھا۔ اور کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے، اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو، جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے۔ تو اس لیے میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا، کیا وہ ایتھیسٹ ہے، کیا وہ دینی ہے، جو ایگنوسٹک ہے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں۔ ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ، اگر اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا تحفہ ہے۔ اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے، یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری
جو 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، کیونکہ میں اپنے تجربے سے میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا، جو ساری دنیا میں دیکھی، کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا، یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا، جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے، لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں، دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس پہ سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم ہوتی ہے، سردیوں میں سکینگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب، چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب، $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے، وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے. I think اتنا زیادہ مذہب کو زیادہ نہیں چاہیے سیاست میں. اور